بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ماہ مبارک رمضان کے اس بہار قرآن کے اس سیگمنٹ میں آج میں نے جس آیت کو لیا ہے، یہ وہ آیت ہے جو تقریباً ہر روز جمعہ نماز جمعہ کی دوسری آیت میں جب سورہ منافقون کی تلاوت ہوتی ہے تو جہاں اور بہت سارے عنوانات پر قرآن نے وہاں بات کی، وہاں پر ایک آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 10 سورہ منافقون کی، کہ جس میں ایک موضوع کی طرف اشارہ کیا، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، صدقہ۔ ارشاد رب العزت ہوا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم راہ خدا میں صدقہ دو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے، یعنی موت آنے سے پہلے صدقہ۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی، اس سے کہ جب موت آ جائے گی تو تم کہو گے رب لولا معبود تھوڑا سا وقت اور مل جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں صالحین میں شامل ہو جاتا۔ صدقہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہترین عبادت ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ روایات میں، قرآن میں، اہل بیت اطہار کے فرامین میں، پیغمبر اکرم کے فرامین میں بڑی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام یعنی قرار دیا، یا ابتدا میں جس آیت کو ہم نے موضوع کے طور پر چوز کیا، اس آیت کی بیوٹی ہی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے گزر جاؤ گے، مرے ہوئے انسان کی خواہش کو یہاں پر پیش کر رہا ہے، اور اس دنیا سے گزر جانے والے انسان کی خواہش یہ ہے کہ پالنے والے تھوڑا سا زندگی اور دے دے، موت کو تھوڑا سا مزید ڈیلے کر دے، مجھے زندگی میں ایکسٹینشن دے دے، اور ایکسٹینشن دینے کے بعد وہ جس نیکی کو انجام دینے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں جب دنیا میں جاؤں گا واپس اور مجھے اگر زندگی میں ایکسٹینشن ملے گا، میری موت اگر ڈیلے ہو جائے گی تو میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا، یا میں کوئی اور عبادتیں دعائیں پڑھوں گا اس طرح کی۔ وہ صرف ایک بات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے مجھے زندگی دے دے، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے ذہن گرامی کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، ہر عبادت کا اپنا مزہ ہے، ہر عبادت کا اپنا ثواب ہے، ہر عبادت کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، لیکن جب انسان کی نگاہوں سے پردے ہٹیں گے، بظاہر تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، لیکن جب نگاہوں سے پردے ہٹیں گے تو پردوں کے ہٹنے کے بعد جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پاورفل نظر آئے گی کہ یار یہ کام میں کرتا، اور اب اگر خدا مجھے زندگی دے دے تو آئی ول ڈو دس۔ قرآن جو ہے بہت کلیئرلی مینشن کر رہا ہے فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ دیتا ہوں۔ عزیزان، اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، میں اس وقت جلدی اس بات کو چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ان موضوعات پر بات کریں جو صدقے کے حوالے سے قرآن نے بطور خاص ضروری قرار دی ہیں۔ تو کچھ شرائط ہیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ بڑی زبردست ہیں اگر ہم ون بائی ون ان کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد ہوا، آسان الفاظ میں کہوں کہ سب سے پہلی شرط صدقہ دینے کی یہ ہے کہ جس مال سے آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ طیب اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ خبیث مال سے، نجس مال سے، حرام کے مال سے دیا ہوا صدقہ یقیناً رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ گندی چیز تو انسان خود اپنے لیے بھی قبول نہیں کرتا،
قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان لانے والو جو پاک اور پاکیزہ تم نے کمایا ہے اس میں سے تم راہ خدا میں صدقہ دو۔ آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے ولا تیمموا، ہے ایک جملہ درمیان میں، ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور گندے اور نجس چیزوں کی طرف مت جاؤ کہ اگر تمہیں بھی کوئی اس طرح سے دیتا تو تم جو ہے وہ نہ لیتے اور اس کو قبول نہ کرتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یاد رکھنا پروردگار غنی ہے اور پروردگار جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ صفات کا مالک ہے، صاحب ہر طرح کی حمد کا سزاوار ہے۔ ایک نقطہ جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور توجہ ہو جائے، پہلا نقطہ ہم نے عرض کیا کہ مال پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، دوسرا نقطہ ہم یہ عرض کرتے ہیں جو ہماری اس ابتدائی آیت کے اندر بھی آیا تھا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، انسان اس احساس کے ساتھ صدقہ دے کہ جو میں دے رہا ہوں وہ میرا تو ہے ہی نہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے جہاں پر بھی قرآن میں انسان سے صدقہ ڈیمانڈ کیا ہے، نیکی ڈیمانڈ کی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالنے کو ڈیمانڈ کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پروردگار عالم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو تمہارا پیسہ اس میں سے دو۔ ٹھیک ہے بعض آیتوں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن ایکچولی پروردگار عالم ہم سے ایک ہی بات کرتا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے عطا کرو۔ یعنی انسان یہ احساس رکھے کہ جب بھی انسان نیکی کر رہا ہے، جب بھی انسان راہ خدا میں کچھ دے رہا ہے، در حقیقت وہ پروردگار کا دیا ہوا دے رہا۔ تیسری چیز جو صدقے کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ انسان چھپا کر دے، مخفی طریقے سے دے، آشکارا طور پر نہ دے۔ البتہ قرآن میں بڑا کلیئر میں عرض کروں کہ آشکارا صدقے کو بھی پریز کیا گیا ہے اور مخفیانہ طور پر دیے گئے صدقے کو بھی پریز کیا گیا ہے۔ پروردگار کو دونوں طرح کے صدقے پسند ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے۔ بعض اوقات انسان پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ آدمی تو صدقہ دیتا ہی نہیں، تو وہاں شاید پروردگار یہ پسند کرے کہ ٹھیک ہے تم ظاہر ہو کر صدقہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم صدقہ دے رہے ہو، تم پر سے تہمت ہٹ جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دکھا کر اس لیے صدقہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو سکے، ان کی جناب علی جو انکریجمنٹ ہو سکے کہ یار یہ بھی صدقہ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی صدقہ دینا چاہیے، اور آپ کا صدقہ دینے سے لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے صدقہ دینے کا۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ دکھا کر دو، دکھاوے کے لیے مت دو۔ تو یہ یقیناً پسندیدہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ دکھا کر دو لیکن جو دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد جو بہرحال ایک وہ صدقہ ہے کہ جہاں پروردگار یہ پسند کرتا ہے کہ انسان اس کو خاموشی سے دے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم کھلم کھلا اشکار صدقہ بھی دیتے ہو، ان تبدوا الصدقات، یہ سورہ بقرہ کی اگین 271 آیت، اگر تم کھلم کھلا دیتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو اور غریبوں میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دو تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ یعنی اگر پبلک نہیں دیکھ رہی، تمہیں لائکس نہیں مل رہے، تمہیں تھمز اپ نہیں مل رہے، لیکن پھر بھی جناب علیہ کہ تم دے رہے ہو تو پروردگار کو یہ پسند ہے۔ اور بھی ظاہر سی بات ہے کہ شرائط ہیں، لیکن چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں اور گفتگو کو مکمل کروں۔ روایات کے اندر بڑی زبردست ایک قصہ چھڑے امام سناتے ہیں، یعنی صدقے کا جو بینیفٹ ہے انسان کو آخرت میں تو ملتا ہی ہے، لیکن کہاں تک پروردگار اس کا ریٹرن دیتا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ظاہراً ایک خاتون تھی جو قحط پڑا، اور قسم کا قحط پڑا۔ ایک خاتون تھی جو بڑی غربت اور فخر کے عالم میں تھی، اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو آخر میں وہ کھا رہی تھی، اور ابھی وہ اس نے لقمہ منہ میں ڈالا تھا کہ غریب کی آواز آئی کہ مجھے روٹی دے دو، میں بہت شدت سے مسکین ہوں، بھوک کے عالم میں ہوں۔ اس عورت کو خیال آیا کہ یہ تو بہترین وقت ہے صدقہ دینے کا، رائے خدا میں کچھ خرچ کرنے کا۔ اپنے گویا منہ کا لقمہ نکال کر اس غریب کو، اس مسکین کو دے دیا، اور خود جو ہے وہ بھوکی رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا کہ جو صحرا کی طرف گیا ہوا تھا لکڑیاں جمع کرنے کے لیے، چھوٹا بیٹا جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی پیس جمع کر رہا تھا۔ ایک جو ہے بھیڑیا آیا، اور اس بھیڑیے نے اس بچے کو دبوچ لیا اور اس کو ظاہر سی
اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ اس بچے کو رہا کرو، اور وہ بھیڑیا خود جو ہے وہ اس بچے کو پہنچانے کے لیے آیا ظاہراً، اور اس ماں کے پاس، اور آواز آئی اے کنیز خدا کیا تو راضی ہے اس معاملے پر؟ لقمتن باللقمتن، ایک لقمہ تو نے راہ خدا میں دیا تو اس لقمہ کے بدلے اس جانور نے وہ لقمہ جو اس کی غذا تھی پروردگار نے تجھے واپس پہنچا دیا۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین انداز سے صدقہ دینے کی اور راہ خدا میں ویسا صدقہ جس کو پسند کرے توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر